عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے کا ذکر ہے جو عمرۃ القضاء میں پیش آیا تھا. آپ سن 6 ہجری میں عمرے کے لیے نکلے جب کفار قریش مزاحم ہوئے اور آپ کو روک دیا اور پھر معاہدہ طے پا کہ اگلے سال آپ عمرہ کر سکتے ہیں. عمرۃ القضاء کہلاتا. تو آپ آئندہ سال عمرے کے لیے گئے تو چونکہ کفار قریش کے ساتھ معاہدہ تھا تو کسی نے مزاحمت نہیں کی اور آپ مکہ میں داخل ہوئے, بیت اللہ میں داخل ہوئے تو کفار سامنے پہاڑ پر بیٹھ گئے مشرکین آپ کا مذاق اڑانے کے لیے اور تماشا دیکھنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ قوم آ رہی ہے آپ کے پاس قد وہنتہم حمى یثرب, انہیں مدینے کے بخار نے مار ڈالا اور کمزور کر دیا. یہ عمرہ کرنے تو آئے ہیں لیکن عمرہ کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے, گر جائیں گے کمزوری کی بنا پر, بے ہوش ہو جائیں گے. تو ہم دور بیٹھ کے ان کا تماشا دیکھتے ہیں. نبی علیہ السلام کو اس کی اطلاع دے دی گئی کہ یہ ان کا پروگرام ہے اور یہ ایک استہزاء اور مذاق کی شکل ان کے سامنے ہے. فأمرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يرملوا الاشواط الثلاثہ. تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ پہلے 3 جو چکر ہیں طواف کے وہ بھاگ کر لگائیں, اچھل کر, ایک پہلوانی کے انداز میں ایک اکڑ ہو اور سینہ پھلا کر اور چال میں کچھ تیزی ہو تاکہ ان کو محسوس ہو کہ ہم کمزور نہیں ہوئے بلکہ انتہائی طاقتور ہیں. اور جب مشرکین نے مسلمانوں کی یہ کیفیت دیکھی, ان کا یہ بھاگنا اچھلنا دیکھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ کمزور کہاں ہیں, یہ تو شکرے کی مانی چھلانگے لگا رہے ہیں. تو آپ نے 3 جو پہلے چکر تھے اس میں رمل کا حکم دیا اور تیز چلنے کا. وہیں یمشو ما بین الرکنین ولم یمنعہم ان یرمدوا الاشواط کلہا الا الابقاء علیہم. فرمایا کہ رکنین کے بیچ, رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان وہ جو عام جو چال چلیں اور باقی جو 4 چکر ہیں وہ اپنی عام ایک رفتار جو ہے چلنے کی اور ایک نارمل انداز ہے چلنے کا, اس طرح وہ لگائیں. یہ آپ نے اس لیے فرمایا, یعنی 7 چکروں میں دوڑنے کا حکم دے سکتے تھے لیکن اپنی قوم پر اور امت پر شفقت اور رحم کے پیش نظر صرف پہلے 3 چکر میں دوڑنے کا حکم دیا اور آخری جو 4 چکر تھے اس میں نارمل جو ایک چلنے کی رفتار ہے وہ آپ نے اختیار کرنے کا حکم دیا. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اس وقت تھا جب کفار مذاق اڑانا چاہ رہے تھے, اب تو کفار ختم ہو چکے اور مکہ مکرمہ دارالاسلام بن چکا. تو اب اس رمل میں کیا حکمت؟ ہم آج بھی دوڑتے ہیں, رمل کرتے ہیں, تو اس میں کیا حکمت؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک مجلس قائم کی اپنے دور خلافت میں اور فرمایا کہ میں ایک مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں, یہ رمل کا مسئلہ, کہ رمل تو مشرکین مکہ کو دکھانے کے لیے تھا, اب وہ دور گزر چکا, اب کس کو دکھانا؟ تو کیا رمل ختم کر دیا جائے؟ فرمایا کہ نہیں, میں نے یہ بتانے کے لیے مجلس قائم کی ہے کہ چونکہ یہ پیارے پیغمبر کی سنت, ہو سکتا ہے کل کوئی حاکم اثر انداز ہو اور اس سنت کو ختم کرنے کی کوشش کرے, مگر میں اس کا اعلان کرتا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور قیامت تک جاری رہے گی. کسی مفتی کا فتویٰ اور کسی حاکم کا حکم اسے ختم نہیں کر سکتا. یہ پیارے پیغمبر کی سنت اور اس کی حیثیت دائمی ہے, لہذا اب یہ دائمی عمل یہ قیامت تک جاری اور قائم رہے گا.